اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب فجر کی نماز پڑھتے ہو تو نماز فجر ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو نماز ظہر ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر اس کے بعد تم گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب عصر کی نماز پڑھتے ہو تو نماز عصر ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو مغرب ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو عشاء ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر تم اس حال میں سو جاتے ہو کہ بیدار ہونے تک تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ عزیزوں، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں کہ جو نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی معافی جب ہوتی ہے کہ جب انسان صدق دل سے اور اس غلطی کو دوسری مرتبہ نہ کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ بارگاہ الہی میں توبہ کر لے، کہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ پورا عزم کر لو اس بات کا کہ اے مولا تو ہماری اس غلطی کو معاف کر دے، اب ہم اس غلطی کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہاں پر آقا علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ کا بارگاہ الہی میں توبہ کرنا یہ تواضعاً ہے، اور طالب امت کے لیے ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ حدیث مبارک ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک ہے کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر ہے، اور محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس مسجد میں کہ جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آج کل لوگ مساجد سے جلدی نکلنے کی کوشش میں ان لوگوں کے سامنے سے گزرنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے ہیں جو نماز میں مشغول ہیں، یعنی نمازیوں کے آگے سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، تو وہ 40 برس تک اسی جگہ کھڑا رہنا بہتر سمجھتا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ لوگ کہ جو نماز میں مشغول ہیں ان کے سامنے سے نہ گزرا کریں۔
پیارے نبی کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کسی عمل پر اپنی رحمت کے ساتھ اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا کہ جتنا اس کی پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز پر۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے اس کے سر پر نیکی اور بھلائی چھڑکی جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ نمازوں میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نمازی کے اوپر اترتی رہتی ہیں۔ جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے یا جب نیند سے بیدار ہو تو اسی وقت نماز کو ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔